السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین محترم، خوشگوار زندگی وہی ہوتی ہے جو سکون سے بھری ہوئی ہو۔ آج کل کے دور میں ہر چیز موجود ہے، عیش و نشاط کا ہر سامان بکھرا پڑا ہے، لیکن جو چیز زندگی سے رخصت ہو چکی ہے وہ ہے اطمینان و سکون والی راحت بھری زندگی۔ مال و دولت کی کثرت کے باوجود لوگ مہنگی دوائیوں اور طرح طرح کے علاج کے ساتھ سکون خریدتے ہیں، لیکن انہیں سکون نہیں ملتا۔ لوگ سکون دنیا اور دنیا کے اسباب میں ڈھونڈتے ہیں، اور جس قدر دنیا کی لذتوں میں مگن ہوتے چلے جاتے ہیں، زندگی اس قدر تنگی، ڈپریشن، غم و غصہ اور طرح طرح کی پریشانیوں سے بھرتی چلی جاتی ہے۔ سکون کا راز ایک ہی چیز میں ہے، وہ چیز ہے انسان کی زندگی کا مقصد۔ اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد جان لے کہ اسے اس دنیا میں کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس دارالامتحان یعنی دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، تو وہ حقیقی سکون کا راز جان جائے گا۔ محترم ناظرین، دنیا تو مصائب، پریشانیوں، مشکلات، آفات کا گھر ہے۔ یہاں ایمان والے آدمی کے لیے قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اگر انسان صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ بندہ رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان یاد الہی سے منہ موڑ لے تو قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا یعنی میری نصیحت سے منہ موڑ لیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے معیشت کی تنگی کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ اس سے قناعت کی دولت سلب کر دی جائے گی، دنیا کی ہرس بڑھا دی جائے گی، یعنی ایسا شخص مال سے کبھی بھی سیر نہیں ہوگا بلکہ پوری زندگی دنیا کمانے کے چکر میں مصروف رہے گا، اور بالآخر موت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ حقیقی سکون کا راز قرآن شریف نے بتلایا ہے، وہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا ذکر جس سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ جو زندگی اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، صبر و شکر کے بغیر گزرتی ہے وہ دلوں کی بے چینی، ڈپریشن، طرح طرح کی بیماریوں اور بے برکتی والی زندگی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں تیرے دل میں سکون والی نعمت عطا کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری تنگ دستی، محتاجی اور فقر کو بھی ختم کر دوں گا۔ اگر تو نے اس طرح نہ کیا تو پھر میں تجھے دنیا کی الجھنوں میں الجھائے رکھوں گا اور تجھے بے سکونی میں مبتلا کی رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اپنی یاد نصیب فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔